لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں دارالافتاء کے مفتی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. الحمدللہ ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں اور ان کے مدنی پھولوں کو ہم چنتے چلے جاتے ہیں اور حج کے احکام سیکھتے چلے جاتے ہیں. ناظرین، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. کوشش کیجئے کچھ اپنی نیتیں بڑھا لیجئے، کیونکہ مفتی صاحب ہمارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ ایک ڈائری اور قلم لے لیجئے اور اس پر پھر آپ نوٹ کرتے چلے جائیے. چونکہ احکام حج سلسلہ ہے ہمارے، الحمدللہ عز و جل کچھ سلسلے ہوئے، اب مزید کچھ سلسلے ہوں گے الحمدللہ عز و جل. پہلے بہت ہی پیارے انداز سے مفتی صاحب نے ہمیں احکام حج سے اس کے مسائل سکھانے سے پہلے پورا کرائٹیریا، اس کی جو اصطلاحات ہیں، جو مقامات ہیں، پھر میقات کے بارے میں، پھر دیگر جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں الحمدللہ اس کی اویئرنیس عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر ہمیں کس طرح گھر سے نکلنا ہے، کس طرح احرام باندھنا ہے، پھر احرام کی پابندیوں سے متعلق ارشاد فرمایا. پھر ہمیں بتایا کہ آپ نے طواف کرنا ہے. اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی صاحب سے طواف اور سعی سے متعلق کچھ مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج بھی ہے اور نہایت ہی اہم ترین فریضہ ہے. اور الحمدللہ مفتی صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے فلائٹیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ عز و جل. اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مکہ اور مدینہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ عز و جل. حاجی کیمپ میں بھی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، مختلف مقامات پر تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ اپنی نوعیت کا ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں احکام حج سکھائے جاتے ہیں. ہم تربیت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہے کہ ہم نے اپنے احکام حج کو سیکھ کر اس حج کو درست کیسے کرنا ہے. آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیں جسے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات اس میں الحمدللہ عز و جل تحریر فرمایا ہے. تو اس میں ارشاد ہوتا ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا. سبحان اللہ. اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب، آج کے سلسلے میں ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں آپ نے طواف سے متعلق کچھ ضروری باتیں ارشاد فرمائی تھیں، تو آج ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر ہماری گفتگو احرام سے متعلق تھی، یعنی احرام کی پابندیوں سے متعلق، اور ایک 3D کے ذریعے ہم نے طواف کا طریقہ اور ابتدا خاص طور پر کیسے کرنی ہے جی اس پر گفتگو کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جن مسائل پر سوال جواب کرتے ہیں سب سے زیادہ، ایک تو ہے احرام کی پابندیاں، جی وہ ایک تو ویسے طویل موضوع ہے اور اس کی خلاف ورزیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسرا جو موضوع ہے جس پر سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ طواف ہے۔ اچھا وجہ ایک تو یہ ہے کہ طواف کی اقسام بہت ساری ہیں، ٹھیک، آپ نے پچھلے سلسلے میں ہم نے ذکر اس پر فرمایا گفتگو تھا۔ کی تھی۔ پھر نفلی طواف بھی بندہ جو ہے کرتا رہتا ہے۔ جی جی تو یوں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام شریف میں ہونے والی یہ عبادت یعنی طواف وہ واحد عبادت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی، کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہیں، جی شرائط ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز بالخصوص طواف سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے وہ عمرے کا جو بقیہ حصہ ہے سعی، اس پر ہم اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے 3D دکھا دیتے ہیں، بالکل، مرحبا۔ تاکہ میں جب گفتگو کروں، اپنی باتیں بیان کروں، تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں ان کے نام کیا ہیں، ٹھیک، کس دیوار کو کیا کہتے ہیں، تاکہ گفتگو کرنے سے پہلے ان باتوں کی آگاہی ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ سمجھنا آسان ہو۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو تھوڑی سی توجہ اپنی اٹینشن اس طرف کر لیجئے تاکہ آپ کو وہ رکن پتہ لگ جائے کہ کہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، کون سی دیوار کو کیا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جی 3D دکھائیے۔ جی مفتی صاحب۔ یہ رکن اسود ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی حجر اسود جس کونے میں نصب ہے جی جی اس کونے کو رکن کہتے ہیں۔ ٹھیک، چلتے رہیں آپ، جی آگے چلیے۔ کنٹینیو رکھیں بالکل۔ یہ حجر اسود ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کونا پورا رکن اسود، یہ حجر اسود۔ ٹھیک، یہ جو جگہ ہے حجر جی۔ یعنی رکن اسود اور باب کعبہ کے درمیان، ٹھیک، یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو احرام سے مطلب طواف کرنے والے طواف جو ہیں کرنے کے بعد جو ہے جب جی، واپس آئیں گے واجب الطواف پڑھ کے پھر ملتزم پر دعا کریں۔ ملتزم پر آتے ہیں۔ ایک صورت میں پہلے ملتزم پر آتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں۔ جی جی جی، یہ باب کعبہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اجزائے کعبہ ماشاءاللہ، کو سمجھایا جا رہا سبحان ہے اللہ۔ کہ سمجھ خانہ لیجیے بھائی، کعبہ وہاں کی جا کے آپ کو پھر اجزاء دیکھنا کیا پڑے گا ہیں۔ کون سی چیز کہاں ہے۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، یہ بڑی رکن عراقی ہے اس کا نام، ماشاءاللہ، یعنی اس کونے کا نام جو حجر اسود کے اگلی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جو دائرہ ہے یہ حتیم ہے، اور جن ناظرین کو معلوم نہیں ہے جی، ان کے لیے عرض کر دوں کہ یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اچھا، اور جب مشرکین نے اسے تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس حلال آمدنی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ حصہ چھوڑ دیا، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے پھر اسے اسی حالت پر رکھا۔ اچھا، لیکن یہ اصل خانہ کعبہ ہے، ماشاءاللہ۔ اس جو اس میں پہنچ گیا وہ عین خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گیا، وہی اس سے فضائل حاصل ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی، اور یہ جو ہے میزاب رحمت، سبحان اللہ، یعنی پرنالہ شریف، جہاں سے خانہ کعبہ کے اوپر کا پانی جو ہے وہ ماشاءاللہ برستا ہے۔ جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہے رکن شامی۔ ٹھیک، تو ترتیب بھی یاد رکھیں، پہلے رکن اسود ہو گیا، پھر رکن عراقی ہو گیا، پھر رکن شامی آ گیا۔ طواف بھی اسی طرح کرنا ہوگا، جی، طواف بھی حجر اسی- اسود سے چلیں جی، گے اور اسی طرح چلتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے مستجار، اس دیوار کا نام مستجار پوری ہے، دیوار کا ماشاءاللہ۔ نام مستجار ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔
اب یہ خانہ کعبہ آخری کونا آ گیا ماشاءاللہ. یہ ہے رکن یمانی. سبحان اللہ. یہاں بھی استلام ہوتا ہے. یہاں بھی استلام ہوتا ہے جی, لیکن اشارے سے نہیں ہوتا, اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس دیوار کا بھی بہت ہی پیارا نام ہے مستجاب. سبحان اللہ. مستجاب کا معنی ہے دعا قبول ہونے کی جگہ. سبحان اللہ. 70,000 فرشتے یہاں موجود رہتے ہیں, ماشاءاللہ. دعا پر آمین کہتے ہیں. کیا بات. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ. یہ مقام ابراہیم ہے. سبحان اللہ. یہ دروازے خانہ کعبہ جو ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, تھوڑا لیکن سا اسی آگے ہے. سیدھ میں ہے. جی جی اسی سیدھ میں ہے. اور یہ تو ایک باکس ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 2 چاندی کے کٹورے رکھے ہوئے ہیں. ان کٹوروں کے اندر وہ 2 پتھر ہیں جن پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی, اور آپ کے قدمہائے مبارکہ اس میں نقش ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت کیجیے گا ناظرین, جب وہاں پہنچیں تو انشاءاللہ جالے کے یہ ساتھ موقع کھڑے ملے ہو گا. کے جھانک کے پھر دیکھنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ. اور خوب ہاتھ لگا کر تبرک بھی لیجیے گا. سبحان اللہ. کہ مبارک جگہوں کی مبارک فضائیں. چپا چپا تبرک ہے. خانہ کعبہ کی دیوار لے لیجئے, دروازہ لے لیجئے, کونے لے لیجئے. سبحان اللہ. جی آگے چلیے. یہ مکمل ٹوٹل ویو دکھا دیا. یہ مطاف ہو گیا. ماشاءاللہ. اب کوئی اگر دور سے طواف کر رہا ہے, جی بالکل قریب نہیں ہے, جی جی, تو اس کے لیے ایک دور کا اینگل ہے کہ طواف اس طرح گھومنا ہے. حجر اسود کی سے ابتدا کرنی ہے طواف. ٹھیک. تو کتنا دوری ہو حجر اسود کو فالو کرنا ہے. صحیح. اور ان کی نشاندہی کے لیے مختلف سبز کلر کی ٹیوبیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اوپر سے کر رہا ہے, نیچے سے کر رہا ہے, تو اس کے لیے ٹیوبز لگی ہوئی ہیں. تھوڑا کلوز کر کے دکھایا آپ کو ناظرین. ماشاءاللہ. ایز سچ یہ پٹا جو ہے یہ آپ کی نشانی کے لیے دکھایا جا رہا ہے مفتی صاحب. ایسا پٹا کہیں ایسا نہ ہو لوگ جا کے تلاش کریں, ایسا کوئی پٹا ہے نہیں وہاں پر. تو یہ صرف آپ کی نشاندہی کے لیے یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے. جی ماشاءاللہ. یعنی حجر اسود سے تھوڑا پہلے. ٹھیک. یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے. مفتی صاحب انہوں نے کندھا بھی کھولا ہوا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. جی ابھی اس کی تصویر بعد میں جائے گی انشاءاللہ. اور یہاں کھڑے ہو کر استعلام کرنا ہے. ماشاءاللہ. نیت کے بعد طواف شروع ہو گیا. اب پہلا مرحلہ اس کا ہے استعلام, اور اب جو ہے وہ 3 نمبر تھوڑا سا آگے لگ گیا ہے. بس حجر اسود کے سامنے کھڑا کھڑا ہی ٹرن لے لینا ہے. تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ مطلب طواف شروع کر کنٹینیو شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں وہ عمرے کا احرام باندھیں گے. ٹھیک. اور انہوں نے عمرے کی ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ. جو لوگ قران کریں گے یا حج افراد کریں گے تو وہ حج کا احرام باندھیں گے, اور انہوں نے قران والے نے تو جا کر 1 نہیں 2 طواف کرنے ہیں. جی. قارن جو ہے وہ عمرہ بھی کرے, عمرے کا بھی طواف کرے گا اور طواف قدوم بھی کرے گا. ٹھیک. جبکہ افراد والے کو عمرہ نہیں کرنا, عمرہ نہیں کرے گا. تو اب طواف جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ طواف ہے جو حالت احرام میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ طواف ہے جو نفلی طواف کہلاتا ہے. طواف زیارہ جو ہے جو حج کا دوسرا بڑا فرض ہے, اگرچہ کہ وہ احرام کی حالت میں ہونا ضروری تو نہیں ہے, لیکن اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے. ٹھیک. تو عمرے کا طواف کر رہے ہیں, طواف قدوم کر رہے ہیں, طواف مطلب کہ زیارہ کر رہے ہیں, بطور خاص ہی ان کے مسائل ہیں. ٹھیک. تو سب سے پہلے تو استباء کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. اگر طواف زیارہ حالت احرام میں ہے تو اس میں بھی استباء کرنا ہوگا. عام کپڑوں میں ہے تو استباء نہیں کرنا ہوگا. یعنی عمرے کا جو طواف ہے اس میں استباء کرنا ہوگا, خاص طور پہ چونکہ ہمارے یہاں سے جو آفاقی حاجی جا رہے ہیں وہ تمتع کا احرام باندھتے ہیں اکثر. اب استباء کی کیا شکل و صورت ہے, ایک تصویر ہے ہمارے پاس. جی ذرا اس کو دیکھیے گا. یہ دیکھیے سیدھا جو کندھا ہے یہ برہنہ ہے. سیدھا کندھا چھپایا نہیں گیا ہے بلکہ اس کے نیچے سے چادر نکالی گئی ہے. ٹھیک. تو طواف شروع کرنے سے پہلے, نیت شروع کرنے سے پہلے اس حالت میں آ جائیں کہ ایسا کرنا سنت موقدہ ہے. ماشاءاللہ. اب جو دوسری چیز ہے طواف کرنے کی کہ نیت کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی استباء کر لیا, یہ اس کے ابتدائی آداب میں شامل ہے, سنت موقدہ ہے. اب سب سے پہلے آ کر نیت کرنی ہے. ہم نے نشاندہی کی تھی جی جی کہ نیت کس جگہ کرنی ہے. صحیح.
تو وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نیت کریں گے کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. مطلق طواف کی نیت ہو جانا کافی ہے. تعین کرنا کوئی بھول جاتا ہے تو اس سے اس طواف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ جیسا موقع ہے اس کا وہی طواف ادا ہوگا. جیسے تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھا ہے اس نے، وہ عمرے کا طواف ادا ہوگا. لیکن کم از کم طواف کی نیت کرے جی کہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں. ٹھیک. کہ طواف ایک عبادت ہے. صحیح. یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے احکام ہیں، جس کی شرائط ہیں، جس کے واجبات ہیں. جی. تو دیگر عبادتوں کی طرح اس میں بھی نیت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نمبر 1 جو ہے وہ وہاں نیت کر دی ہے. جی. اب رش اتنا ہوتا ہے مفتی صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اس مقام پر جگہ ملنا ممکن نہ ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ مطاف میں کسی مقام سے بھی نیت کر کے اس پلیس کے قریب آ جائے. اب وہ عام طور سے کیا ہوتا ہے جب رش ہوتا ہے نا بندہ نیت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسے دھکا لگتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے. اس بات کی تو اجازت ہے کہ جی جی یہ خانہ کعبہ سے تھوڑا دور چلا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جو سمت ہے اس سمت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حجر اسود سے بالکل متصل نیت کرے گا. ٹھیک. اور آگے پیچھے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے اس کے لیے. اچھا. نیت اس نے کر لی، کتاب سے دیکھ کر کرنا، عربی میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں طواف شروع کر رہا ہوں. ٹھیک. تب بھی آپ کے طواف کی جو نیت ہے وہ شروع ہو جائے گی. اب اگلا مرحلہ ہے حجر اسود کے سامنے آنا. ٹھیک. سیکنڈ اسٹیپ جو ہے ہمارا. جی جی. اب حجر اسود کے سامنے آ کر 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک جو ہے وہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے، ٹھیک ہے، اور دوسرا استعلام کرنا ہے. صحیح. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد بسم اللہ، تکبیر، حمد اور درود پڑھنے ہیں. صحیح. بسم اللہ، تکبیر، حمد اور درود. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی. ماشاءاللہ. یعنی یہ 4 الفاظ یاد رکھ لینا کہ سب سے پہلے آ کر بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر تکبیر پڑھنی ہے، پھر حمد پڑھنی ہے، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھنا ہے. ٹھیک. اور یہ ایک لائن ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک دعا بھی دی ہوئی ہے کتابوں میں، اللہم ایمانا بکا تصدیقا بکتابکا وفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں. ٹھیک. اب مناسک ملا علی قاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اصح یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، یعنی مرد جو ہے وہ کانوں تک، جس طرح نماز کے لیے ہاتھ ہاں اٹھانا. ٹھیک. مطلب نیت کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے، اب تکبیر کہنی ہے اور یوں کر ہاتھ اٹھانے ہیں. ہتھیلیاں جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو. صحیح. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہاتھ اٹھانا نیت کے وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نیت کے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں. ٹھیک ہے. نیت کا محل بھی الگ ہے، وہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے ہے. اب اس میں ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ نیت حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے اس لیے کی گئی کہ جب یہ طواف کرے تو پورا بدن جو اس کا ہے وہ حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک وجہ بیان کی گئی. صحیح. اچھا، اب جیسے اس نے تکبیر اٹھائی ہے تو عمرہ کرنے والے ان کی تلبیہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا جو ورد ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی جب اس نے احرام کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہی تھی. ٹھیک ہے. اس کا وہ موقع تھا، محل تھا، اس کا تکرار کرنا مستحب تھا. اب جیسے اس نے تکبیر کہی ہے اور ہاتھ اٹھائے ہیں، جی جی، وہ جو ہے اب بند ہو گئی، اس کا اب موقع نہیں رہا. لیکن جو حج قران کرنے والے ہیں اور حج افراد کرنے والے ہیں طواف کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. طواف کے دوران نہ کہیں، لیکن طواف کے بعد وہ اپنی تکبیر جاری رکھیں، وہ جاری رکھیں، تلبیہ جاری رکھیں. مطلب کہ جو محل سنت ہے وہ باقی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان کو رمی تک کی اجازت ہوگی کہ رمی تک وہ کریں گے. رمی کے لیے جیسے کنکری اٹھانی ہے موقوف کر دیں گے. ٹھیک ہے. تکبیر کہنا ایک مستقل عمل ہے اور تکبیر کے بعد استعلام کرنا جدا گانا عمل ہے. ٹھیک ہے. اب استعلام کی ہیں 4 صورتیں. جو جس طریقے پر قادر ہو اس طریقے پر عمل کرے.
صحیح۔ استلام کی جو حقیقت ہے، یعنی اعلیٰ وجہ کمال جو مسنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو موقع ملے اور جس کو رش نہ ملے، حقوق تلفی کا معاملہ نہ ہو، لوگوں کو اذیت دینے کا معاملہ نہ ہو، وہ جائے خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جو ہے وہ اپنے لب رکھے، سبحان اللہ، اور اسے بوسہ دے، سبحان اللہ، اور پیشانی بھی رکھے، جس طرح سجدے کی کیفیت ہے وہ کیفیت بنائے، اور مناسک میں لکھا کہ 3 دفعہ اس کا تکرار کرے ممکن ہو تو۔ یہ ہے استلام کا کامل طریقہ، جس سے جو سنت طریقہ ہے وہ مکمل جامع طور پر ادا ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔ اور جسے اس کی استطاعت نہ ہو تو وہ یعنی صرف ہاتھ رکھنے کی استطاعت ہے، منہ رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، پیشانی رکھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ صرف ہاتھ رکھے، دونوں ہتھیلیاں رکھے، ٹھیک ہے، اور ہتھیلیاں رکھنے کے بعد اب ان ہتھیلیوں کو بوسہ دے لے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب 2 طریقے بیان ہوئے، یہ طریقے کب کرنے؟ جب موقع ملے۔ ٹھیک، ہم نے عرض کیا کہ موقع جو ہے وہ تو ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی ملتا ہے اور بعض لوگوں کو تو بالکل نہیں مل پاتا۔ موسم کا بھی اعتبار ہے نا، موسم میں حج میں تو بہت مشکل لگتا ہے، حج کے موسم میں، اور حج عمرے کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ زیادہ جاتے ہیں، جی جی، اس میں مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے شوال کا مہینہ ہے، اس میں سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے بیرونی لوگ، تو اس میں ممکن ہے موقع ملے، یا حج کرنے کے بعد بھی عمرہ کا 15 سیزن بند شوال ہوتا ہے۔ کے بعد چونکہ فلائٹیں شروع ہوتی ہیں، تو 8 شوال سے 15 شوال کا جو ایک ہفتہ آتا ہے ایسا کہ جس میں مطلب رش کم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ صورت ہے کہ جی جی، موقع نہیں مل رہا، رش ہے، حقوق العباد تلف ہونے کا معاملہ ہے، لوگوں کو اذیت ہونے کا معاملہ ہے، تو پھر ان دونوں طریقوں پہ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تیسرے طریقے پہ بھی عمل نہیں کرے گا، پھر چوتھے طریقے پر عمل کرے گا۔ اور ایک اور سبب ہے یعنی ان 2 طریقوں پہ عمل نہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ حجر اسود پر خوب خوشبو ملی ہوئی ہے، جی بالکل، اچھی توجہ دلایا آپ۔ اور ایسی خوشبو ملی ہوئی ہے کہ مطلب ہاتھ رکھے گا تو بالکل ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی، چونکہ یہ حالت احرام میں ہے تو خوشبو سے اس طرح کی خوشبو سے بچنا واجب ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہاتھ نہیں رکھے گا، لب نہیں لگائے گا، پیشانی نہیں لگائے گا۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، صحیح، کس طرح حجر اسود پہ خوشبو لگائی جا رہی ہے، ملی جا رہی ہے، پوری بوتل انڈل کر لگائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، ایک پتھر کی اتنی تقریب، ٹھیک ہے، اتنی تعظیم کہ اس پر جو ہے وہ خوشبو ملی جاتی ہے، جا رہی ہے، کیوں نہ ہو؟ نسبت جو ایسی ہے، اس کی نسبت ہے نا اس کو، نسبت والی جو کیا چیزیں بات، ہوتی ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بے شک، اچھا، 2 طریقے میں نے عرض کیے، اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اب ہاتھ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی چیز پتھر پر رکھے، مطلب چھڑی ہو جائے، چھڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو چھتری جائے، ہے یا ٹھیک کوئی ہے، اور چیز ایسی ہے جو لمبی ہے، وہ کوئی بھی چیز رکھے، رکھنے کے بعد جو ہے پھر اسے اس چیز کا بوسہ لے لے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے استلام کا تیسرا طریقہ۔ ٹھیک ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اب جو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے نا، تکبیر والے ہاتھ، تکبیر کہتے وقت مطلب فضا کا تو اس نے جائزہ لے لیا، ٹھیک ہے، تکبیر کہتے ہوئے عید میں آ کہ گئے، بھئی تکبیر یہ کے لیے حالات ہاتھ ہیں، اٹھا اب لیا، تو جانا ممکن نہیں ہے، جی بالکل، تو اب ہاتھ اٹھائے اٹھائے یہ نیت کرے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ حجر اسود پر ہیں، کیا بات ہے، یہ نیت تصور کرے، قائم کرے، یہ نیت کرے، اور پھر جو ہے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لے۔ کیا بات، ماشاء اللہ، اب اس کا استلام جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور حجر اسود کے سامنے ہی کھڑا کھڑا مڑ جائے، تھوڑا سا سرکے، اور سرکنے کے بعد مڑ جائے، مڑ کے دکھائی دے نا، مطلب یوں استلام کیا، استلام اور کیا، دیکھیں میں مفتی صاحب کو دیکھیں کس طرح سے مڑنا ہے، اور ایک دم یوٹرن لے لے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سڑکیں اور مڑ جائیں، مڑ جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اب جو وہ ہے طواف کا پہلا پھیرا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، نیت سے شروع ہو گیا تھا وہ تو، بالکل، لیکن اب اس کا عملی آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اسے رمل بھی کرنا ہے ابتدائی 3 طواف کے اندر، 3 پھیروں کے اندر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، ابتدائی 3 پھیروں کے اندر رمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمل کیا ہے؟ رمل ایک شان و شوکت کے ساتھ چلنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ انداز ہے کہ اس وقت جب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تو اس وقت مقصود یہ تھا کہ جو کفار مکہ ہے اس عمل سے ان پر ہیبت طاری ہو، صحیح، لرزہ طاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا باقی رکھی۔ آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کفار میں سے، مشرکین میں سے، مطلب وہ تو مسجد الحرام کیا حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، جی بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ادا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو باقی رکھا، سبحان اللہ۔ اور پورا سفر حج، اراکین جتنے بھی ارکان ہیں، مرحلے ہیں، یہ کیا ہیں؟ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہیں ادائے مصطفیٰ ہے، کہیں ادائے اسماعیل ہے، کہیں ادائے ہاجرہ ہے، کہیں ادائے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ اداؤں کی ادائیگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رمل کرنا کیسے ہے؟ ٹھیک، اب اس کی کوئی تعبیر نپے تلے الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اتنا کہا جا سکتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ تھوڑا تیز قدم چلنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ تو دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھا اچک بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اچھا، ان کو بعض کسی نے لوگ تو کہا وہ- ہوگا کہ پنجوں پہ چلنا ہے تو وہ پنجوں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو کمانڈوز ایک خاص پریڈ کرتے ہیں نا، اس انداز میں ایک جگہ کھڑے ہو کے جس طرح ٹانگیں اوپر نیچے کرتے ہیں اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ بھی طریقہ جو ہے کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک، نہ دوڑنا ہے، چلنا ہے بیسیکلی، لیکن قدر عام اسپیڈ سے ہٹ کر تھوڑا سا تیز چل رہا تھوڑا سا تیز چلنا ہے، جی، اور اپنے کندھوں کو جو ہے نا وہ ہلاتے رہنا ہے۔ یوں ہلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ کندھے تو ہلا رہے ہیں لیکن چل ایسے رہیں کہ اس انداز میں چلنے والے کی کوئی ہیبت ہی نہیں بنتی۔ تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، کنٹراسٹ لے کر چلنا ہے ان کو۔ صحیح، تو یہ ہے رمل۔ پورے 3 چکروں میں 3 پھیرے جو ہیں وہ رمل کیے جائیں گے، لیکن رمل کرنے کی جو سنت ہے رمل کرنا، جی، یہ اسی وقت موقد ہے، یعنی اسی وقت اس کی تاکید ہے جب رمل کرنے کا موقع ہو، کیونکہ رش کے اندر رمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت مشکل، کندھے سے کندھا چھلا ہوا ہے، چھل رہا ہے، اور طواف میں تو یوں کونیاں جو ہے نا اپنی سینے کے آگے رکھ کے چلنا پڑتی ہیں، دائیں بائیں خواتین چل رہی ہوتی ہیں کہ ان سے کندھا مس نہ ہو، مطلب بچ کر چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مفتی صاحب ایسے بھی ٹرنز آتے ہیں یا ایسی جگہ بھی آتی ہیں جہاں رش نہیں ہوتا، تو کیا مطلب شروع سے اگر موقع نہیں ملا تو ایسے پلیس پر کیا وہ رمل کرے گا یا اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے 3 پھیروں میں رمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو آدھے پھیرے میں موقع جائے، ملتا ہے تو ٹھیک آدھے ہے، پھیرے میں کرے، ٹھیک ہے، پہلے پھیرے میں نہیں ملا دوسرے میں مل گیا تو بقیہ 2 میں کرے، صحیح، پہلے 2 میں نہیں ملا تو تیسرے میں کرے، ٹھیک ہے، تیسرے کے بعد اس کا محل اور موقع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب قریب جو ہے بہت زیادہ رش ہے، افضل تو یہ ہے کہ رمل ہو یا طواف ہو، خانہ کعبہ سے جتنا قریب ہو وہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہے، اذیت کے مواقع ہیں، تو پھر یہ کہ قدرے دور رہ کر طواف کیا جائے گا۔ صحیح، اچھا، پھر یہ ہے کہ اب اس نے طواف شروع کیا تو طواف کے تمام چکروں کے اندر جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیسرا کلمہ، الحمدللہ، جی، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرتا رہے۔ ماشاء اللہ، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمروں اور حج کے طواف سے یہ عمل ثابت ہے، ماشاء اللہ، یہاں تک کہ مناسک میں لکھا کہ طواف کے دوران تسبیح و تحلیل کہنا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بھی افضل ہے۔ اچھا، طواف کے دوران اس قدر جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کی اہمیت ہے۔ صحیح، ایک تو یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے جو 3D دکھائی، جی جی، مختلف جو ہے وہ اس کے مقامات ہیں، مختلف دیواریں ہیں، مختلف جی، کونے ہیں، تو ہر مقام پر پڑھنے کی دعا ہے، کیا بات، دعائے معصورہ ہے ماشاء اللہ، کہ یہ دعا ملتزم کے سامنے پڑھنی ہے، باب کعبہ کے سامنے پڑھنی ہے، صحیح، یہ دعا جو ہے وہ مستجاب کے سامنے پڑھنی ہے، یہ مستجاب کے سامنے پڑھنی ہے، تو وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، جی جی، اور
ہر پھیرے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں تو یہ جی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی دیوار کے سامنے یا رکن کے سامنے دعا پوری کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے. دعا پڑھتا جائے. اگر وہ رکن نکل بھی جاتا ہے دعا پڑھ لے. دعا کتنی آواز سے پڑھے یہ بھی بتا دیجیے نا, کیونکہ میں عرض کرتا ہوں. جی جی. لیکن فی الوقت صورت یہ ہے کہ طواف اتنا لمبا ہو جاتا ہے رش کی وجہ سے کہ بندہ 7 دفعہ دعائیں پڑھ لے. صحیح. مطلب یہ ساری جو دعائیں دی ہوئی ہیں رفیق الحرمین میں دعائیں ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں معصور دعائیں, تو یہ معصور دعائیں بندہ 7 دفعہ پڑھ سکتا ہے. یعنی اتنا لمبا پھیرا ہو جاتا ہے بعض اوقات, پھیرا بھی لمبا ہوتا ہے رش کی وجہ سے, چلا بھی آرام سے جا رہا ہوتا ہے. جی. تو بندہ جو ہے وہ یا تو ان دعاؤں کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دے, کوئی حرج نہیں ہے, یا تسبیح و تحلیل تیسرا جو کلمہ ہے اس کا تکرار کرتا رہے. آپ نے پوچھا بلند آواز سے, تو دعائیں بلند آواز سے نہیں پڑھے گا. ٹھیک. مطلب اس کا حکم یہی ہے, آداب میں سے یہ بیان کیا ہے. اگرچہ کہ وہاں جو ہے وہ مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں ایک ان کا لیڈر پڑھا رہا ہوتا ہے, سارے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھا دیکھی ہمارے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پڑھا رہا ہوتا ہے باقی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دعا کا انداز نہیں ہے کہ کوئی ایک پڑھائے اور سب پڑھیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں, جس سے جتنا ممکن ہے وہ پڑھے. ٹھیک ہے. مناسک میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دعا کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو. صحیح. مطلب اردو ترجمہ بھی موجود ہے کتابوں میں, رفیق الحرمین میں بھی ترجمہ موجود ہے, تو ترجمہ پڑھ لے. تو وہاں ایک وعید لکھی ہے کہ دعائے معصور پڑھ رہا ہے اور اس کے تلفظ غلط ہیں, تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور پڑھ رہا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث پاک کی وعید کی زد میں آ جائے, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تب یہ اس کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ یہ دعائیں معصورہ ہے, اور جب یہ پڑھتا ہے تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے. صحیح. تلفظ درست نہ ہونے کی تو وہ غلط پڑھا, اور دوسرا نبی اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس کو پڑھ رہا ہے. ٹھیک. اور وہ چیز نہیں ہے جو حقیقت میں ہے. ٹھیک. تو ایک اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. اب جو ہے وہ جس موقع کی دعا ہے پڑھتا چلا جائے, درود پاک پڑھتا چلا جائے. ٹھیک ہے. درود پاک پڑھنے کو بھی افضل قربات میں شمار کیا گیا, بلکہ بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ طواف کے دوران کوئی دعا مانگتے ہی نہیں تھے, درود پاک ہی پڑھا کرتے تھے. کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جانے کی دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہماری تمنا پوری فرما دے گا. مطلب یہ نیت بھی نہ کی جائے کہ درود اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری یہ کام ہو جائے, بلکہ درود پاک, درود ہو, سلام ہو, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی خاطر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھنے, بدلے کی نیت نہیں پڑھنے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے یہ ہو جائے گا, یہ نیت بھی شامل نہ کی جائے. صحیح. پھر چلتے چلتے رکن یمانی کا استلام کرے گا. ٹھیک ہے. ہم نے دکھایا تھا رکن یمانی حجر اسود والے کونے سے پہلے. ٹھیک ہے. طواف کرتے ہوئے جو کونا آئے گا خانہ کعبہ کا وہ ہے رکن یمانی. ٹھیک ہے. اب رکن یمانی کا استلام کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مس کرنا ہے اسے, لیکن چومنا نہیں ہے. اور اگر موقع نہیں ملتا تو جس طرح حجر اسود کے استلام میں مختلف طریقے تھے, یہاں کوئی بھی بدل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز قائم مقام نہیں ہے, اشارہ قائم مقام نہیں ہے. اگر رکن یمانی کے استلام کا موقع ملا دونوں ہاتھ لگا دیں, یا کم از کم سیدھا ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے. اور کتب میں یہ لکھا کہ بائیں ہاتھ نہ لگائیں, یعنی صرف بائیں ہاتھ نہ لگائیں, دونوں ہاتھ لگائیں یا سیدھا ہاتھ لگائیں, ٹھیک, جیسا بھی موقع مل رہا ہے. افضل دونوں ہاتھ لگانا ہے. حجر اسود کے موقع پر استلام کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ایک ہاتھ سے کوئی استلام کر رہا ہے, حالانکہ اسے قدرت ہے دونوں ہاتھ سے استلام کرنے کی, دونوں ہاتھ رکھنے کی, تو کہا کہ ایک ہاتھ سے نہ کرے, یہ ایک تکبرانہ انداز ہے. صحیح. تو یوں ہی رکن یمانی پر جب قدرت ہے تو دونوں ہاتھوں سے استلام کرے. رکن پر کرنا ہے, دیوار مطلب دائیں بائیں دیوار پر نہیں, رکن پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں ملتا تو پھر اس کا بدل نہیں ہے کوئی, چلا گزر جائے وہاں. ٹھیک ہے. ایک چیز اس میں یہ بتائیں کہ رکن یمانی کا جب استلام کرے گا تو اس کا سینہ یقیناً رکن یمانی کی طرف ہوگا, اس کی اجازت ہے. استلام کا تو یہی تقاضا ہے کہ اس کے بغیر استلام تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں کے لگانے کا ذکر ہے. جی.
لیکن یہ ہے کہ یہ کھڑا کھڑا کر رہا ہے نا، مطلب اس نے اگر یوں بھی کیا تو یعنی دوبارہ یوں استلام کیا دونوں ہاتھوں سے ہاں، اور پھر چل دیا. مطلب چلنے سے پہلے سینہ جو ہے وہ اپنا ٹھیک. دوبارہ اس سمت میں کر لے جو طواف کرنے والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اس کے طواف کا کوئی بھی جز ایسا نہیں ہوا کہ اس کا سینہ خانہ کعبہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے. اب جب یہ حجر اسود پر پہنچے گا تو پہلا پھیرا ختم ہو گیا. اب پھیرا ختم ہونے پر بھی اسے استلام کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسرا پھیرا شروع کرنے کے لیے استلام کرنا ہے. لیکن جب ساتوں کے ساتوں پھیرے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر 8ویں دفعہ آ کر دوبارہ استلام کرنا ہے. صحیح. تو یہ ہے طواف کا ایک طریقہ. صحیح. یعنی یوں ہم کہیں کہ جس نے طواف کرنا ہے اس نے 7 پھیرے کرنے ہیں اور 8 استلام کرنے ہیں. 8 استلام کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب طواف کے حوالے سے کچھ جی. اور باتیں میں عرض کرتا ہوں جی. کہ طواف کرنے کے لیے 4 شرائط بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ نہ پائی گئیں تو طواف ہی نہیں ہوگا، سرے سے نہیں ہوگا. نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا. نمبر 2 وقت. صحیح. یعنی بعض طواف ایسے ہوں گے کہ ان کے وقت کی اہمیت ہے، جیسے کوئی حج سے پہلے طواف زیارہ کرنا شروع کر دے تو اس کا وقت نہیں ہے. تو اس کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. طواف کے لیے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد ہو. ٹھیک. مطلب طواف نام ہی خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کا ہے. اب اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ یہ ہے کہ جو کعبہ شریف کی عمارت ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ عمارت پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس کا دروازہ ممکن ہے سونے کا بنا ہوا ہو. جی جی جی. اس کے اندر بھی ستون ہیں. یہ عمارت خالی ہے اندر سے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. اس جگہ کو بیت اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے. سبحان اللہ. میں ہم کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے جی؟ یہ میرا گھر ہے، یہ فلاں گھر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. یعنی وہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. بے شک. تو اسی طریقے سے مساجد اللہ کے گھر ہیں، بے شک. لیکن عام مساجد سے بڑھ کر خانہ کعبہ کو ایک تعظیم بخشی گئی ہے، ایک عمارت کو تعظیم بخشی گئی اسے ہے. بیت اللہ کہا گیا. اس لیے بیت اللہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا چکر لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو جو بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تصور کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ٹھیک. کہ بیت اللہ کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کا چکر لگا رہے ہیں. تو اس لیے خانہ کعبہ کے گرد ہی طواف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ طواف نہیں ہو سکتا. پھر جو اگلی شرط ہے وہ ہے مسجد الحرام شریف میں طواف ہونا. ٹھیک. اب کوئی عقل مند اگر یہ سمجھے کہ جی یہ تو بڑا رش ہے، مسجد میں بھی رش ہے، طواف زیارہ میں تو چھتوں میں بھی جو ہے وہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. پورے جو مسجد الحرام شریف ہے، ٹھیک ہے. ایک حصہ ہوا جو مطاف ہے جس کا بھی 3D میں دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے مسجد کے برآمدے ہیں. مسجد تو بہت کشادہ ہو چکی ہے اس وقت. جی بالکل. بہت بڑی ہو چکی ہے. جی بالکل. تو پوری مسجد کا سے اگر کوئی چکر اندر سے لگاتا ہے یہ بھی ممکن ہے، لیکن مسجد کے باہر سے طواف نہیں ہو سکتا. مسجد کے باہر سے کوئی طواف کرے گا تو نہیں ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب طواف کے کچھ واجبات ہیں، میں جی. واجبات بیان کر دوں، پھر یہ ہے کہ ہم کالے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ کسی حد تک ہمارا یہ ٹاپک پورا ہو جائے. طواف کے جو واجبات ہیں وہ بڑے ہیں، ہمیں یعنی ہمارے بہت سارے سوالات کا جو جواب ہے وہ طواف کے واجبات سننے سے مل جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو دم سے ان کی تلافی ہوگی. ٹھیک ہے. بعض صورتوں میں اعادے سے تلافی ہوگی، لیکن کسی نے دم بھی نہیں دیا، اعادہ بھی نہیں کیا، طواف ہو جائے گا، کیونکہ یہ طواف کے لیے فرائض یا شرائط نہیں ہے بلکہ واجبات میں سے ہے. ٹھیک. پہلا واجب ہے طواف کے لیے کہ بے وضو نہ ہو کوئی شخص. ٹھیک ہے. باوضو ہونا واجب ہے، اور جنبی نہ ہو یعنی پاک ہونا اس کا واجب ہے. نہ تو اسے غسل کی حاجت ہو، اور نہ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو. حدث اصغر و اکبر سے پاک ہونا
یہ ضروری ہے۔ دوسرا جو واجب ہے وہ ہے ستر عورت کا ہونا، ستر عورت کا مکمل ہونا، یعنی جتنا ستر مرد کے لیے نماز میں ضروری ہے اتنا ہی ستر چھپانا مرد کے لیے طواف میں بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، جتنا ستر چھپانا عورت کے لیے نماز میں ضروری ہے اتنا ہی ستر چھپانا عورت کے لیے طواف میں بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، اب مناسک میں بیان ہوا کہ اگر کسی کا ستر اتنا کھلا رہ گیا کہ جس سے نماز نہیں ہوتی، وہ ایک عضو کا چوتھائی حصہ ہے۔ کسی کا ستر، یعنی مرد اور عورت کے ستر میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے، تو مرد کے ستر کا کوئی حصہ ہو یا عورت کے ستر کا کوئی حصہ ہو، وہ اتنا کھلا رہ گیا جس سے یہ واجب نہیں پایا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ واجب کب نہیں پایا جائے گا؟ جب چوتھائی، یعنی اتنا حصہ رہ گیا جس سے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اب دم سے اس کی تلافی ہونا ممکن ہے۔ اگلا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جو چلنے پر قادر ہے وہ چل کر طواف کرے۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی کے کندھے پر بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے، یا رینگ کر طواف کیا تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ صحیح، جسے چلنے پر استطاعت ہے وہ چل کر طواف کرے۔ اب یہ ہے کہ ویل چیئر والوں کے لیے اوپر ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے جو ہمارے 3D میں دکھایا گیا ہے۔ جی جی، تو ویل چیئر والے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اوپر جو ہے نا رش نہیں ہے، کیونکہ وہاں کسی اور کو جانے نہیں دیتے۔ ویل چیئر کے ساتھ ایک فرد کو چھوڑتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے کو جانے ہی نہیں دیتے۔ جب رش ہو تو، رش نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ 2 افراد کو بھی جانے دے دیتے ہیں، لیکن ایک فرد کو چھوڑتے ہیں، تو اوپر رش کم ہوتا ہے۔ اب کسی نے ذہن یہ بنایا کہ میں تو اوپر جا کر طواف کروں گا ویل چیئر پہ بیٹھ کے، بڑے جلدی طواف ہو جائے گا۔ تو اگر وہ پیدل طواف کرنے پر قادر ہے تو واجب تو ادا نہ ہوا، ٹھیک، اس پر لازم ہے کہ وہ چل کر طواف کرے۔ صحیح، اب یہ ہے کہ کوشش کر دیکھی جائے، کیونکہ ایک تو ہے نا دائمی مریض ہے، اس کی اپاہج ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کی ٹانگیں سوج گئی ہیں یا بوڑھا ہے، لاغر ہے، چلا نہیں جا رہا، مطلب چلتا ہے لیکن چل کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کر ضرور دیکھی جائے، 1 پھیرا 2 پھیرا، ٹھیک ہے۔ یہی میرا سوال تھا، جیسے آپ نے فرمایا 1 پھیرا، اگر کوئی مثال کے طور پر 2 پھیروں پر قادر ہے تو پھر وہ 2 پھیرے جو ہے وہ چل کر کرے، باقی ویل چیئر پہ کرے، اس کو یہ کوشش کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل پہلے سے کانسیپٹ بنا لینا کہ نہیں جناب میں نے تو بیٹھ کر ہی کرنا ہے، یہ غیر محتاط طریقہ ہے، اور واجب ترک ہو گیا تو گناہ، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں گناہ گار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر دم بھی لازم ہوگا۔ اگلا جو واجب ہے وہ ہے سیدھے ہاتھ سے، یعنی حجر اسود سے جب یہ شروع کرے گا تو اب اس کی اگلی منزل ہوگی باب کعبہ، پھر حتیم کی جانب، یوں کرے گا، یعنی اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو سفر ہے یوں سیدھی طرف چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اس کے الٹ کیا تو واجب کا ترک کیا اس نے۔ سمجھ گیا، اگلا واجب یہ ہے کہ جب طواف کر رہے ہوں تو حتیم کے باہر سے طواف کرنا۔ ٹھیک ہے، حتیم کے اندر نہ جانا۔ ویسے تو عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حتیم کا ایک حصہ مستقل بند ہوتا ہے، جی، بند ہوتا ہے، ایک طرف کا راستہ بند ہوتا ہے، ایک طرف کا راستہ کھلا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سننے کو ملا ہے، لوگوں نے مسائل پوچھے ہیں کہ دوسرا راستہ کھلا تھا، وہ یہاں سے گزر کر چلے گئے شارٹ کٹ کے چکر میں۔ چونکہ یہ بیان کیا جا چکا کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور طواف خانہ کعبہ کے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو طواف ہوگا وہ حتیم کے اندر سے گزر کر نہیں ہوگا بلکہ باہر سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں اس کے تقریباً 6 واجبات۔ ٹھیک، ان واجبات کا لحاظ رکھنا ہے۔ اب اس کے کچھ مکروہات ہیں، کالیں لے لیتے ہیں، کال لیتے ہیں تو اس کے بعد جوابات ان کے ہو جائیں گے۔ مکروہات پر گفتگو جی کریں۔ حضور، کال لے لیجیے۔ بنگلہ دیش
चाटगांव से मोहम्मद अयूब गनी कादरी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला एहकाम हज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला है और दुनिया के हर मुसलमानों को इससे बहुत हासिल होता है। अब मेरा सवाल ये है कि आज के दिन चाटगांव से बांग्लादेश ने वाला कंफर्म था, अचानक किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। अब कब जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। अब लोगों ने, हाजियों ने एहराम भी पहन लिया, नियत भी कर ली और अंदर भी चले गए कि जाएगा जाएगा, अचानक ऐलान हुआ कि फ्लाइट हाजियों का नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे हाजी साहिबान? ये इन्होंने एहराम भी पहन लिया, नियत भी कर ली और उनको सबको ले भी लिया, फिर अचानक कोई मसला हुआ तो फ्लाइट नहीं जाएगा। तो अब कब जाएगा तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो अब ये हाजी साहिबान क्या करेंगे? एहराम के बारे में इसका क्या मसला है? तो बराए करम आप हमारी रहनुमा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल भी ले लीजिए। अली अरशद अशरफी अर्ज कर रहा हूँ हिंद के शहर मुंबई से। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है कि शाफई मसलक के मुताबिक हज और उम्रा के लिए कौन सी किताब मुफीद है? जैसे कि रफीकुल हरमैन जो है वो किताब हनफी मसलक के मुताबिक है, तो शाफई मसलक के मुताबिक कौन सी किताब है? जवाब बराए करम इरशाद फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल ले लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम। हम हज के लिए आते हैं तो वहाँ पे कुर्बानी करनी होती है, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी होती है, जो बुजुर्ग हैं हमारे वो भीड़ में नहीं जा पाते। तो वो अगर इस तरह से ऐसा हो सकता है कि जो कुर्बानी के पैसे हैं वो घर पर ही दे करके चले जाएं जब हज के लिए जाएं तो, और वो जब हज वहाँ पे मीना में हो तो जब हज का टाइम हो तो घर पे कॉल करने के आप जो है हमारा जो कुर्बानी वो कर दीजिए, उसके बाद हम एहराम खोलें। ऐसा हो सकता है कि इसलिए इसमें जानकारी लेंगे। ठीक है जी, जवाब देते हैं आपको। अगली कॉल ले लीजिए। रहमतुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ जर्मनी के शहर हैडलबर्ग से। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि अगर 2008 में किसी ने अपनी 10 जुल्हज्जा की रमी मिस कर दी और 11-12 की कर ली तो उस पर क्या हुक्म होगा? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब। पहला सवाल ये था कि बहुत सारे हाजी नियत कर चुके हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो परेशान ना हो। तरक्की याफ्ता दौर के अंदर, मीडिया के दौर के अंदर फ्लाइटें कोई महीनों के लिए कैंसिल नहीं हो सकती, चंद घंटों के लिए होंगी, 2-3 दिन का मसला हो सकता है। जी जी। जिन लोगों ने एहराम की नियतें कर ली हैं वो एहराम की हालत में ही रहें, उसकी पाबंदियों को जो है वो फेस करें, उसकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी ना करें, उन पर यह वाजिब है। और बिला ज़रूरत शरई एहराम खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोई ज़रा बड़ा मसला नहीं है, एक नई कैफियत है। बंदा जो ना वो सोच रहा है क्या करूं, किससे जाऊं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने किससे जाऊंगा। ठीक है, बच्चे पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, तो कोई मसला नहीं है, उसी हालत में रहें। और मुमकिन है बाद लोग एयरपोर्ट पर ही रहें। मुमकिन है कि जब सामान आप कह रहे हैं कि ले लिया है और किसी बोर्डिंग जारी हो चुका है तो बोर्डिंग भी हो चुका है, सहूलतें भी देते हैं, ये कि फैसिलिटी भी होगी और फिर घबराए ना। चुके मुफ्ती साहब, ये बाज़ लोगों को तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी जहाज़ देखा नहीं, तो अब जहाज़ में उड़ना है, जहाज़ में जाना है, तो वो एक बेचैनी सी भी हो जाती है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ना जाने क्या होगा। तो यूँ बेचैनी की सी कैफियत कुछ लग रही है। नहीं, वो एक अपनी जगह पर दुरुस्त, मक्का मुकरमा पहुंचने की मोहब्बत भी हो सकती है। बिल्कुल, मक्का मुकरमा पहुंचने की मोहब्बत, कब जो है वो उम्रे की अदायगी होगी। जी जी जी। घबराए नहीं, असल में एक नफ्सियाती कैफियत है। ठीक, एक वो चीज़ हो गई जो सोची नहीं थी, तो एक परेशानी आ पड़ी है। सही। तो घबराए नहीं, एहराम की पाबंदियां अलबत्ता पूरी करनी होगी। ठीक ठीक। हमारे हिंद से अली अरशद साहब थे, शाफई मजहब की किताब। हिंद के अंदर बहुत सारे शाफी हैं। जी बिल्कुल। और केरला का जो इलाका है, शायद सूबा है केरला या रियासत है, तो यहाँ तकरीबन शवाफिल मजहब पाए जाते हैं। ठीक। और बहुत ही खुश अकीदा, खुश आशिकान रसूल हैं, और मिलाद की महफिलें होती हैं, अज़कार की महफिलें होती हैं, तो बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। तो केरला के जो उलमा हैं उनसे रब्ता करें, मुमकिन है वहाँ के मुफ्तियान इकराम ने शाफी मज़हब पर किताब लिखी होगी। जी। वैसे हज के अंदर बहुत कम ऐसे मसाइल हैं। हाँ, सुन्नतों में और एक आध वाजिबात में फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है जिस तरह नमाज में है या और इबादत में है। लेकिन बहरहाल इनको अपने मज़हब की मालूमात हासिल करना ज़रूरी है।
شرعن پر یہ لازم ہے. ٹھیک. تو تیسری کال تھی ہماری. حج کی قربانی ایسے دے کر چلے جاتے اپنے ملک میں، اور وہاں جب حج کریں گے، جب رمی کر لیں گے تو پھر کہہ دیں گے بھائی قربانی کر لیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صحیح. تو جب احرام باندھ لیا تو ڈرنا کس چیز کا؟ کیا بات ہے. مطلب قربانی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیا طریقہ مل جائے. جو سوال ان کا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قربانی کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واجبات سے ہے. تو قربانی اپنے وطن میں نہیں ہو سکتی، قربانی وہیں ہوگی. اور حج جو ہے وہ جہاں مالی عبادت ہے وہیں بدنی عبادت بھی ہے. بے شک. اور بدنی عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں مشقت ہے. تو یہ سب ایکٹیویٹیز کرنی ہے، تگود اور مشقتیں کرنی ہیں. ٹھیک. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمت والے افراد ہیں، جوان افراد ہیں، وہ پہلے ہی جا کر جائزہ لے لیں. ٹھیک ہے. مطلب دو صورتیں ہیں، یا تو 9 تاریخ کو گئے اور پھر نکل جائیں، وہ بہت مشکل ہے. 7-8 تاریخ کو جہاں بھی جانور ذبح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شوقیہ کے قریب، شوقیہ کے علاقہ ہے، شوقیہ ہے، کاکیہ ہے، کاکیہ ہے وہاں پہ، جی 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 جی، علاقہ بھی کہتے ہیں اسے. جی بالکل. تو جہاں کبری ہے، مسفلا کی طرف سے جب نکلیں گے تو پہلا پل آئے گا، اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے، اسے کبری کہتے ہیں وہاں کے لوگ. جی. تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ گاڑیاں بمشکل 5 سے 10 ریال کے اندر لے جاتی ہیں. بہت قریب ہے وہاں سے. وہاں منڈی ہے پوری. تو وہاں صرف زبانی کلامی جا کر بات کرائیں، پہلے جائزہ لے کر آ جائیں، بات کرائیں کہ بالکل. ہمارا کوئی نمائندہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ قربانی کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس دن خود جائیں، ان پر انحصار نہ کریں. بہت جو ہے نا صورتحال خراب ہے. اور وہاں جا کر عمر کے جانور جو بھی ہیں، یعنی عمر پر کے تقاضے پر پورا اترتے ہیں. جیسے چھوٹا جو جانور ہے وہ 1 سال، ہاں دمبے یا بھیڑ کی اجازت ہے کہ وہ دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، 6 مہینے کا، تو اس کی اجازت ہے. اور بڑا جو جانور ہے وہ کم از کم 2 سال. وہاں تو مفتی صاحب جس جانور پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ قابل، بس وہ بندے نے عقل سے کام لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی قربانی اور اس کی عبادت کا مسئلہ ہے، احتیاط اس نے کرنی ہے، دوسرا نہیں کرے گا. دوسرا تو کاروبار کر رہا ہے. صحیح ہے. تو پھر جو ہے وہ پہلے سے بات کر لیں. اب اصل مرحلہ ہے حج کے دن نکلنے کا. رمی کر لی، اور رمی کرنے کے بعد قربانی کے لیے نکلنا. صحیح. ٹریفک جام ہوتا ہے، اور مطلب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مطلب دیکھنے کے قابل ہے. موٹر سائیکل پر لوگ لے کر آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل، کہ جناب آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے جو کھمبا نظر ہے وہاں جانا ہے، 50 ریال لوں گا. اچھا. 100 ریال لوں گا. یہ حج والے دن کی بات، حج والے دنوں کے اندر مطلب یہاں سے وہاں جانا، موو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سنا ہے کہ مینا میں بھی قربانی ملتی ہے؟ جی ملتی ہے. شاید پچھلے سال آگے جا کر جو ہے وہ ایریا انہوں نے مخصوص کیا. شوقیہ اور علاقہ جو ہے یہاں آنا تو ممکن نہیں ہے. یعنی یہ مینا کا اپوزٹ ایریا ہے، 20-25 کلومیٹر دور تو ہوگا. یہاں آنا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. بلکہ مینا کی طرف اور مزدلفہ بھی حرم میں ہے، وہاں بھی مذبح خانے ہیں. ان ایریاز میں تلاش کیا جائے مذبح خانے، کسی سے معلوم کیا جائے. تو قافلے والے اپنے 2-3 افراد کو جو جمع ہو، ہمت والے ہوں، ان کو بھیج دیں. یہ کہ 20-25 اسلامی بھائیوں کا 26 کا اگر قافلہ ہے تو اس میں 3 مقرر ہو جائیں جو سمجھدار نام دے کر بھیج دیں. اور وہ قربانی کرنے والے یہ نہ کریں وہاں جا کر تکبیر پڑھیں اور چلیں جی 50 جانور ذبح کر دیے، بلکہ ہر ایک پر نیت کریں. یہ بھی فلاں کی طرف سے لے لو، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، یوں 1 بائی 1. خود اگر ذبح کر رہے ہیں تو خود، وہ اگر ذبح کر کے دے رہا ہے تو اس پہ بھی نیتیں کروائیں. ٹھیک ہے. جانوروں کے تعین کرنا ضروری ہے. تعین کرنا، اور پھر جانے والے کو وکالت دینا بھی ضروری ہے. وکالت دینا بھی ضروری ہے. سب سے پوچھ کر جائے کہ ہاں بھی آپ کی کر دوں نہ کر دوں. خیر پیسے لے کر جائے گا تو وکالت تو ہو گئی انشاءاللہ. اچھا جرمنی سے ہے کہ بھائی 10ویں کی رمی رہ گئی 2008 میں، 8 میں رہی ہو یا 1008 میں رہی ہو، ٹھیک ہے، حکم تو ایک ہی رہے گا، حکم تو نہیں بدلے گا. تو رمی رہ جانے پر دم دینا ہوگا انہیں. ٹھیک ہے. دم ان پر واجب ہے، اور دم جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ظاہر بات ہے جرمنی میں ہے، جو بھی حاجی لوگ جا رہے ہوں انہیں رقم دے دی جائے. 200 سے 400 ریال کے درمیان جانور مل جاتے ہیں، اور حج ہو جائے، لوگ فارغ ہو جائیں تو پھر جانور بڑا سستا بھی مل جاتا ہے. تو اس کے علاوہ مطلب حج کے موسم میں ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی دن دم کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لے لیجیے.
لیکن وہ صدقہ واجبہ ہوگا، صدقہ واجبہ ہوگا کے جو احکام ہیں وہ پڑھ لیے جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دم کا جانور کاٹ کر اپنے گھر پہ بھی نہیں لا سکتے نا؟ خود نہیں کھا سکتے. خود نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیجیے. حضور میں عبد الغفور اطاری اسلامی حوالے سے عرض کر رہا ہوں. یہ طواف کعبہ کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہر چکر پر جب استلام کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اس طرح سے پڑھنا ہے، تو کیا صرف ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ہاتھوں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. آگے اگلی کال لیجیے. میں محمد اشفاق بول رہا ہوں فتح سنگھ سے. ہم نے سیدھے یہاں سے مدینہ جانا ہے، ہم حج تمتع کریں گے یا دوسرا حج کوئی کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. مدینے سے کون سا حج کریں گے؟ اگلی کال لیجیے. میرا نام ندیم ہے، میں نے جو لاہور سے میں بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مدینے میں ہر حاجی کو تقریباً 8 دن ملتے ہیں. اس حالت میں اب ہر حاجی مسافر ہوتا ہے، کیا ہر حاجی قصر نماز پڑھے گا؟ اور قصر نماز کے فرائض کے بعد جو سنتے اور نوافل وہ بھی ادا کیے جائیں گے؟ مفتی صاحب ذرا تفصیل سے بتا دیں. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب. عبد الغفور بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں یا آگے مزید بھی جو صیغہ ہے وہ پورا پڑھنا ضروری ہے؟ پورا صیغہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن واجبات طواف میں سے تو نہیں ہے، البتہ سنت مسنون طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ وہی الفاظ پڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مدینے طیبہ جا رہے ہیں جی، کون سا احرام وہاں سے باندھ کر حج کے لیے آئیں گے؟ کون سا حج کریں گے؟ پاکستان سے جاتے ہوئے تو احرام نہیں باندھنا. ٹھیک ہے. جن کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے پاکستان سے جاتے ہوئے وہ احرام نہیں باندھیں گے. ٹھیک ہے. عام لباس میں جائیں گے. مدینہ منورہ پہنچ گئے، اب ان کی مرضی ہے. جو حج کی 3 اقسام ہیں تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کریں. ذہن نصیب حج کران کر لیں. سبحان اللہ. افضل ترین حج ہے. ٹھیک ہے. تو حج کران کی چونکہ مدت احرام کی ذرا طویل ہوتی ہے، احرام لمبا بھی ہو سکتا ہے ان کا، اگر شروع میں جا رہے ہیں تو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. ان کے اختیار پر ہے، جو چاہے کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سردار آباد فیصل آباد سے جو فلائٹیں ہیں غالباً 18 فلائٹیں مجھے بتایا گیا ہے، وہ 18 کی 18 فلائٹیں مدینے جا رہی ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی لاہور سے نماز کے حوالے سے تھا جی جی قصر پڑھیں گے یا مدینہ منورہ میں 8 دن ملتے ہیں، تو 15 دن کی جب اقامت کی نیت نہیں ہے تو وہ مسافر ہے. مدینہ منورہ میں قیام ہو یا کہیں اور بھی قیام ہو، تو جب ان کا قیام مختصر ہے تو یہ مسافر ہیں، اور اس دوران یہ فرض نماز قصر پڑھیں گے. قصر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن نمازوں میں فرض نمازوں میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے. ٹھیک. مغرب 3 ہی پڑھنی ہے، فجر جو ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہے. لیکن سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جب حالت خطر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بس قافلہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، وہ حالت ہے. جب جا کر یہ عبادت کر رہے ہیں، ریلیکس ہیں، حالت خطر نہیں ہے، حالت امن ہے، تو پھر یہ سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں. مسجد نبوی شریف میں عبادت نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ تحت الوضو بھی پڑھے، تحت المسجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھے، چاش بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، سارے نوافل پڑھیں. جی جی اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا نام محمد جہانگیر اطاری ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے حج کے متعلق. کسی پہ اگر قرضہ ہو تو اس نے اگر قرضہ دینا ہو تو اس میں اگر وہ حج کر سکتا ہے؟ اگر ابھی قرضہ نہ اتار سکے، قرضہ بعد میں اتار لے تو وہ حج کر سکتا ہے؟ اس سے کوئی متعلق میرا آپ سے سوال پوچھا، ذرا اس کا کوئی جواب دیں. جی اگلی کال لیجیے. میں محمد ریاض اطاری جدہ سے بات کر رہا ہوں. لوگ عمرہ کے لیے مکہ میں جاتے ہیں اور مدینے میں نہیں، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. لوگ کہتے ہیں کہ مکے سے واپس آ جائیں تو عمرہ ہو جاتا ہے، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگلی کال لیجیے. رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ حضور اگر حج یا عمرہ کے طواف کے دوران جو ہے بہت زیادہ رش ہو اور استلام کرتے وقت جو ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بجائے حجر اسود کی طرف کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بندہ جو ہے وہ اپنا طواف شروع کر دے تو کیا اس دعا سے بھی طواف شروع ہو جائے گا، یا جو طواف شروع کرنے کی دعا ہے حجر اسود کا استعلام کرتے وقت کی وہی پڑھنی لازمی ہے؟ ارشاد
عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یونان سے اسلام بھائی ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب تو مفتی صاحب نے دے دیا ہے جی، اگلے کال لیجیے۔ محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو مکہ شریف میں 15 یا 16 دن کا قیام ملتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو اس پر حج کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر ہو جائے گی تو وہ جان بوجھ کر اس لیے 2 دن جدہ شریف جاتا ہے کہ وہ مسافر رہے تو اس پر قربانی واجب نہ رہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال بھی لے لیجیے۔ میں مدثر شعیب بول رہا ہوں جی نوشہرہ سے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور وہ جو ادھر قربانی ہے وہ تو حج کی شکرانی کی قربانی ہے، تو میں صاحب استطاعت میں جو دوسری قربانی ہوتی ہے وہ بھی مجھے دینی پڑے گی؟ برائے مہربانی اس کا جواب بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مفتی صاحب، کسی پر قرض ہو اور وہ قرض ادا نہ کرے اور حج ادا کرنے کے لیے چلا جائے، اگر تو حج فرض ہے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ لوگوں سے قرض لے کر بھی جائیے۔ اچھا، حج اگر فرض ہے تو ٹھیک ہے، اور حج فرض نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے مقروض کو، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ قرض ادا نہ کرے۔ جی جی، ان کا یہ ہے کہ میں قرض ادا نہ کروں اور حج کرنے چلا جاؤں۔ اگر فرض ہے تو ان کا یہ جانا نہ صرف درست ہے بلکہ یہی طریقہ ہے، اپنے قرض داروں سے مہلت لے ٹھیک ہے اور حج کی ادائیگی کرے۔ اگر حج فرض ہو چکا تھا نہیں کیا، اب اس کے پاس رقم آئی ہے تو حج کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نفلی حج کے لیے جا رہا ہے تو تب تو ظاہر بات ہے لوگوں کا تقاضا اگر ہے تب تو حقوق تلفی ہوگی، ٹھیک ہے، مدت پوری ہو چکی ہے اور یہ نہیں دے رہا تو ان کی حقوق تلفی ہے۔ تو اب اپنے مال کو نفلی کام میں خرچ کرنا اس کی اجازت کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگوں کی یہ حقوق ادا کرے جو کہ مالی حقوق، قرض ادا کر دے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ عمرہ اور حج کرتے ہیں مگر مدینے نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ بھئی کیا فرق، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ان کے سوال میں 2 سوال نکل رہے ہیں جی، اور پہلا تو یہ سوال تھا ان کے الفاظ سے جو ظاہر تھا کہ عمرہ مکے میں کیوں ہوتا ہے مدینے میں کیوں نہیں ہوتا؟ مکے میں اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں کیا ہے۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے جو مشاعر ہیں یعنی صفا مروہ ہو گیا، مسجد الحرام، خانہ کعبہ، طواف، یہ چیزیں اس کے ساتھ خاص رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مکہ مکرمہ ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی عقل اور قیاس کا نہیں ہے، جیسا بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ جس طرح پاکستانی حاجی جا رہے ہیں نا جی، تو اب مدینہ منورہ جانا ان کے پیکیج میں شامل ہے کہ جناب 8 دن انہوں نے مدینہ منورہ گزارنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لاکھ روکنا چاہے نہیں روک پائے گا، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ عمر میں ایک بار ضرور خاص اس نیت سے جائے کہ روضہ منورہ پر سلام کے لیے جاتا ہوں، سبحان اللہ، وہ واجب ہے، سبحان اللہ، ایک بار اس طرح جانا، ٹھیک، یعنی جس پر استطاعت ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ عرب میں رہنے والے انہیں چھٹی ملتی ہے کم، 2 دن ملے اور فوراً وہ جائیں گے، عمرہ کر آ گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جس طرح عمرہ کر آ گئے مدینہ منورہ نہیں گئے، تو حج میں تو جاتے ہیں لوگ، تو حج میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اس کے بعد انہیں موقع نہیں ملتا، صحیح، تو یہ جو موقع ہے حج کا یہ استطاعت کا موقع ہے کہ ان کے لیے استطاعت ہے مدینہ منورہ جانے کی، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض احادیث میں وعید بھی بیان ہوئی کہ جو حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں، 40 نمازوں کی بھی روایتیں موجود ہیں، وہ ایک فضیلت کے تعلق سے، فضیلت کے حوالے سے، جی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے چھٹی ملتی ہے، عمرہ کرنے وہ آیا ہے، وہ وہیں کا رہنے والا ہے اور عمرہ کر کے چلا جاتا ہے، تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک، لیکن جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے اس کی تاکید، اس کا موقع ہونا ضرور اس کے ذمہ رہے گا،
اور جتنی کوشش ہو سکے خاص اس ارادے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جاتا ہوں، سبحان اللہ، یہ نیت کر کر جانا، اس سے ہوگا اور وہاں کے رہنے والوں کو اس طرح کے مواقع ملتے رہتے ہوں گے، جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور حج والوں کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ کون سا حاجی ہے جو نہ جائے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے کہ نزہت کدھر کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا بھائی، یہ ان کے یونان والے حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل حضور حاضری اس پاک در کی ہے۔ ماشاء اللہ، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ جی، اب اس میں طواف یونان کی اسلامی بیعت تھا، طواف سے متعلق دیکھیے واقعی رش ہوتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر تک بندہ کھڑا رہے، پیچھے والا آ کر ٹکر مارے گا، بعض اوقات پیچھے والا جو ہے ویل چیئر پر آ رہا ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو استلام کہے، تکبیر یعنی بسم اللہ، تکبیر، حمد، سلام، یہ کہنے کی کوشش کرے جتنی بھی ہو سکتی ہے اس سے، ورنہ اگر بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا، تب بھی طواف پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عدیل بھائی فرماتے ہیں کہ حج کے علاوہ قربانی اگر ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہو گیا ہے۔ ان کے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے جو نوشیرہ سے سوال تھا جی 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 کہ حج پر جا رہے ہیں اور قربانی اس میں صاحب استطاعت ہوں، ایک تو وہ قربانی ہے جو حج کی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دم شکر مطلب قربانی شکر جسے کہتے ہیں، شکرانے کی قربانی، شکرانے قربانی۔ جی جی، تو تمتع اور قران والے پر یہ لازم ہے، افراد والے پر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس قربانی کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عید کی قربانی ہے وہ معاف ہو گئی۔ صاحب استطاعت پر شرائط پائے جانے پر وہ قربانی بھی واجب ہوگی۔ اب صاحب استطاعت اور شرائط یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسافر شریعت کے نزدیک وہ ہے کہ جو 15 دن سے کم کسی ایک جگہ پر قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، 15 دن کسی ایک جگہ قیام ہے تو وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا۔ اب بہت سارے حاجی اپنے سفر کے دوران یعنی جو قربانی کے 3 دن ہیں، بہت سارے حاجی ان 3 دنوں میں مسافر ہوتے ہیں، بہت سارے مقیم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی 20 ذی قعدہ کو گیا ہے، کیونکہ بعض لوگ نکلتے ہیں 7 تاریخ کو، جی بالکل، مینا کی طرف، بعض بعض 8 کو بھی نکلتے ہیں 8 کو، ٹھیک اور کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ 9 کو بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دار و مدار یہ ہے کہ مینا جانے سے پہلے حاجی کا شیڈول کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حاجی مطلب بیرون ملک سے جا رہا ہے تو وہ تو اپنے شیڈول پر چلے گا، مولم کی بسیں آ جائیں گی، وہ یہ ذہن میں رکھے میں نے 7 تاریخ کو چلے جانا ہے۔ بالکل، لیکن 7 کو بھی تو نہیں جاتے نا، 8ویں رات کو جاتے ہیں، 8 کی شب ہوتی ہے، شب ہوتی ہے نا۔ جی بالکل، تو پھر 7 تاریخ کو شامل نہ کرے وہ، جی بالکل، 7 تاریخ کو اپنے قیام کی مدت میں شامل کریں۔ ایسا ہوا ہے کہ 7 تاریخ کے دن کو بسیں آ گئی ہوں، 7 کے دن کو نہیں آتی نہیں آتی، آفٹر مغرب آتی ہیں، تو یعنی 7 کو بھی شامل کر لے، ٹھیک ہے، 8ویں تاریخ کو شامل نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور جو وہاں کے مقامی رہنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی بسیں نہیں آتی اگر وہ پیکیج نہیں لیتے تو، جی بالکل، تو وہ خود اپنا سینس استعمال کریں کہ وہ کب جائیں گے، اور جو مقامی ہیں وہ تو ویسے مقیم ہوں گے۔ بعض کے ساتھ مسئلہ آ سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی دمام سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے تو اس کے لیے مسائل اس جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو 7 تاریخ کو شامل کر لیں اور 7 تاریخ کو ملا کے یعنی ذوالحجہ کے ساتھ کو ملا کے دیکھیں کہ آپ مکہ مکرمہ آئے کب ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حاجی 23 تاریخ سے پہلے آیا ہے، صحیح ہے، اور مدینہ منورہ نہیں جانا، جو بہت زیادہ پہلے جاتا ہے وہ جاتا ہے اور آخری تاریخوں میں آنے والے مدینہ منورہ بعد میں جاتے ہیں۔ 23 تاریخ سے پہلے آیا ہے اور مدینہ منورہ نہیں جانا، وہ لازمی طور پر مقیم ہو جائے گا، مقیم ہو جائے گا، جبکہ اس کا جدہ پوری نمازیں بھی پڑھے گا، مقیم ہو جائے گا۔ اب جب وہ مینا جائے گا، عرفات جائے گا، یہ الگ مقام ہے، چونکہ 92 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، اس کی اقامت باطل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کی اقامت باطل نہیں ہوئی اور یہ بدستور مقیم ہی رہا، تو جس کی یہ سچویشن ہے اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ جو مقیم ہو گیا
اور وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ یعنی مینا نکلنے سے پہلے جو مقیم ہے جی وہ اس دوران بھی مقیم رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو مینا نکلنے سے پہلے مسافر ہے تو وہ اس دوران بھی مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو مسافر پر چونکہ قربانی نہیں ہے عید کی تو وہ نہیں کرے گا اور جو مقیم ہے وہ کرے گا. دوسرا جو سوال تھا کہ جناب جدہ اس لیے جاتا ہے جیسے اقامت اس کی ہے اور وہ مطلب مکہ شریف اس کا 20 دن قیام ہے. اب وہ بیچ میں 2 دن جدہ چلا جاتا ہے, جب دوبارہ آئے گا تو اب 20 دن قیام نہیں رہا, ممکن ہے 10 دن قیام بچے. تو اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں مسافر رہوں اور مسافر کو ثواب بھی قدرے زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی کئی چیزوں میں تخفیف ہوتی ہے, اگر اس کی نیت قربانی سے فرار کی نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح. جنمن کام ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. خاص قربانی سے فرار کی نیت ہے پھر ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مسئلہ مفتی صاحب یہاں پر یہ ہے نا کہ جس دن وہ آیا اس دن اس نے اپنی نیت بنانی ہوگی کہ میں اقامت کی نیت نہیں کر رہا. اسے پتا ہے کہ 20 دن قیام ہوگا, لیکن اس دن وہ نیت کرے گا نا کہ میں اقامت نہیں کروں گا. کوئی کسی بھی سفر پر جا رہا ہو اپنے سفر میں وہ بالکل فوکس کر کے رکھے گا, ٹھیک ہے, کہ اس نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کس حالت میں بالکل تعین کرنا مسئلہ ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں, کچھ ضروری مسائل ہیں طواف کے. جی بتائیے. طواف کے بعد جو ہے پھر ہم نے سعی کی طرف بھی آنا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طواف پورا ہو گیا. جی, 7 پھیرے ہو گئے اور 8 استلام ہو گئے. 8 استلام ہو گئے. پھیرے ہونے کے بعد اب جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھنی ہے جو کہ واجب طواف ادا کرنا. نفلی طواف ہو جب بھی واجب ہے, عمرے کا طواف ہو جب بھی واجب ہے, اور طواف الزیارہ ہو جب بھی, طواف الوداع ہو جب بھی. جی ہاں, ٹھیک. تو وہ رکعتیں بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے آ کے پڑھے, اور وہاں نہیں پڑھ سکتا تو مسجد کے جس مرضی حصے میں جا کر پڑھے. ٹھیک. اب رکعتیں پڑھ کر یہ آئے گا ملتزم کے پاس. ٹھیک. اب بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد صحیح کرنی. عمرہ کرنے والے کو صحیح بھی کرنی ہے. جی بالکل. قران والے کو بھی صحیح کرنی ہے, لیکن والوں کو بھی, قدم والوں کو صحیح نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو بعض کو صحیح کرنی ہوتی ہے اور بعض کو نہیں کرنی ہوتی. تو جس میں صحیح کرنی ہوتی ہے پہلے جا کر نماز پڑھے پھر ملتزم پر آئے. جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے پہلے ملتزم پر آ جائے اور پھر جا کر جو ہے وہ نماز پڑھے. اب ملتزم پر آ کر کیا کرنا ہے؟ دائیں رخسار رکھنا ہے, بایاں رکھنا ہے, دعائیں پڑھنی ہے. دعا جو ہے وہ وہاں کی عبادت ہے, اور یہ اسی وقت ہے کہ جب آپ کو موقع ملے. اگر خواتین ہیں تو پھر تو موقع ملنا بہت مشکل ہے. خواتین ہے, رش ہے, ایذا کا اندیشہ ہے, تو پھر ایسی صورت میں پھر وہاں خوشبو بھی بہت لگی ہوئی. اگر تو یہ ایک مرحلہ ضرور ہے, لیکن اس مرحلے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. اگر موقع نہیں ہے تو پھر یہ جو تاکید ہے ملتزم کے پاس آنے کی یہ ساقط ہو جائے گی. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ ملتزم کے بعد عمرہ کرنے والا جائے گا, زمزم شریف پیے گا, زمزم شریف کے پاس جائے گا, اور خیال رہے کہ زمزم کے جو نلکے ہیں اب مسجد میں ہیں, خارج مسجد کی صورت نہیں ہے. ہاں اگر صحیح کرنے کی جو جگہ ہے وہ خارج مسجد ہے تو وہاں جا کر خوب پانی پیے. یہ یعنی زمزم جتنا عرصہ رہے گا زمزم پینا ہی ہے, لیکن یہ جو موقع ہے خاص ایک تاکید کا موقع ہے کہ یہاں جو ہے وہ زمزم سے سیراب ہونا ہے. اتنے مصنون موقع ہے یہ. پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے جسم پر بھی مل لے, چہرے پہ مل لے, لیکن اس انداز میں ملے کہ پانی مسجد میں نہ گرے. اب اسے صحیح کرنی ہے. صحیح کی طرف جانے سے پہلے میں طواف کے 2-3 اہم مسئلے بیان کر دوں کہ بعض اوقات طواف کرتے ہوئے مطلب کہ وضو کی حاجت پڑ جاتی ہے, یا کسی وجہ سے تعطل واقع ہو جاتا ہے. جیسے جنازہ تھا, اس طرف چلا گیا, وضو کرنے چلا گیا, اب واپس آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرے, نئے سرے سے شروع کرے یا اس کو کنٹینیو کرے. اگر تو اس کے 4 پھیرے ہو گئے تھے تو اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حجر اسود سے کنٹینیو کرے, بلکہ جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے اسے کنٹینیو کرے گا. جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے وضو کرنے چلا جائے اور وہیں سے دوبارہ شروع کر. ٹھیک ہے. اور اگر 3 پھیرے ہوئے تھے جی اب اسے اختیار ہے, چاہے تو شروع سے دوبارہ سے ابتدا کرے, چاہے وہیں سے کنٹینیو کر لے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے, نارملی گنتی بھول جاتے ہیں کتنے پھیرے ہوئے. اچھا, ایک یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے, پھر وہ پوچھتے ہیں کیا کریں.
اس میں یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، جی جی، اگر شک واقع ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ طواف فرض یا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں شک واقع ہوا وہاں سے دوبارہ کر لے. ٹھیک، جہاں شک واقع ہوا ہے وہیں سے 7 پھیرے دوبارہ کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر فرض اور واجب نہیں ہے، جیسے نفلی طواف نفلی ہے تو پھر ظن غالب پر عمل کرے. غالب گمان کرے گا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر یہ ہے کہ طواف کے تعلق سے بہت سارے مکروہات بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی طواف کے دوران دنیاوی کلام سے اعتراض کرے، کھانا جو ہے وہ طواف میں منع ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرے گا، حمد نعت منقبت کے سوا کوئی شعر نہ پڑھے طواف میں. ٹھیک، ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا، مطلب باوضو ہونا اور غسل کی حاجت نہ ہونا، یہ چیزیں تو واجبات میں سے ہو گئی نا. جی بالکل. لیکن اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب طواف کر لیا تو دم نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک، دم نہیں آئے گا، برا کیا اگر ایسا ہوا تو. پھر یہ ہے کہ رمل کرے گا، استوا کرے گا اور استلام کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایسی حالت میں طواف نہ کرے کہ اسے استنجا وغیرہ کی حاجت ہے. تو یوں طواف کے کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنا مکروہ ہے، ان سے بھی بچا جائے گا. اب اسے صحیح کرنی ہے. اب صحیح کرنے کے لیے یہ دوبارہ آئے گا حجر اسود کے مقابل میں. ٹھیک ہے، اب وہ قریب آئے یا دور آئے ایز پر کنڈیشن. ٹھیک ہے، صحیح کرنے کے لیے دوبارہ حجر اسود کے مقابل میں آئے گا اور حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرے گا. ٹھیک ہے، یہ نواں استلام ہوگا. یہ ایک علیحدہ سے استلام ہوگا. الگ سے استلام ہو گیا، اور پیچھے سے دیکھنا جائے تو یہ نواں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے استلام کیا، استلام کے بعد یہ چلا جائے گا صحیح کرنے. ٹھیک ہے. ایک کلپ ہے جو ابھی آپ رمضان مبارک کے بعد شوال میں ہی جی جی آپ بنا کر لے کر آئے ہیں. جی جی، ذرا دکھائیے گا. اگر وہ مسا سے یہ استلام کر کے جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیں گے اور مسا میں کس طرح سے جائیں گے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ دکھا دیجئے ہمارے ناظرین کو. اب حرم میں توسیع ہو گئی ہے، یہ حرم کافی طویل الحمدللہ اس انداز پر ہو گیا ہے. یہ دیکھیں پورا مطاف اتنا بڑا ہو گیا ہے، سب مطاف کے مناظر ہیں. اب جس میں صحیح کرنی ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ ابھی طواف ہوا اور اب صحیح کریں گے، تو اب ہم دور بھی سے مکہ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ چل کر جائیں گے، یہ سارے حجاج کی طرف جا رہے ہیں. نیچے سب لائٹ نظر آ رہی ہے، اس سب لائٹ کے قریب بھی یہ راستہ جا رہا ہے. یہ راستہ نیچے بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے، جہاں آپ بخیر و عافیت صحیح کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. یہاں سے حجاج کرام یہ سب جا رہے ہیں مکہ کی طرف، اور یہاں آپ کو نیچے ہی ایک بورڈ نظر آئے گا. اس بورڈ سے تیر کا نشان ہے. یہ دیکھیں، یہ سارے عازمین حج صحیح کریے. بورڈ پر روکیے گا ذرا، تاکہ ناظرین کو یہ بورڈ نظر آ جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ جانا ہے. مطلب اس ویڈیو سے تو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہاں جا کے آنکھ اور کیمرے کا فرق پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. کیمرے میں اتنی کہاں استطاعت ہے جو آنکھوں میں. صحیح. کیمرہ تو ایک محدود سی چیزوں کو جو کیپچر کرتا ہے. ٹھیک ہے. باب کعبہ کے سامنے جی 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 یہ جو بورڈ ہے، اتنا تو ضرور ہے نا کہ باب کعبہ کے سامنے والے سمت میں ہوگا. نہیں، یہ جس طرح ابھی لے کر آ رہے ہیں پورا، یہ کس باب کی طرف ہے؟ یہ حجر اسود جہاں نصب ہے نا، وہیں سے پیچھے کی طرف لے کر آئے سیدھا، اور وہیں پلر ہے پیچھے حجر اسود سے آتے ہوئے. ابراہیم کس طرف ہے؟ مقام ابراہیم کی طرف نہیں، حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ رہے ہیں. اچھا، حجر اسود یہ سب لائٹ دکھائی گئی تھی، جو کونا ہے. جی کونا ہے، یعنی حجر اسود طواف ختم کرنے کے بعد. جی جی جی. اچھا، نکلتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہیں جا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. طواف کی نیت ختم کر دیں کہ میں اب طواف کی نیت سے نہیں ہوں. لوگ یہ کرتے ہیں، طواف ختم ہوا، اب سب نے وہیں سے باہر نکلنا ہے. اچھا، نکلنا تو وہیں سے ہوتا ہے، لیکن رش ہو گیا، اب ازدحام ہے، اذیت ہے لوگوں کو. طواف کی نیت ختم کر دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا نیا طواف شروع ہو جائے. ٹھیک. اب آپ ویسے ہی تھوڑا سا کنٹینیو ہو، آگے بڑھیں. صحیح ہے. جہاں آپ کو نظر آئے کہ یہاں رش نہیں ہے، وہاں سے باہر نکلیں. خاص طور پر اس وقت جب آپ کے ساتھ
फैमिली हो, बूढ़े हों ठीक है, या कुछ और अफराद हों, तो जहाँ भी आपको जगह मिले जो हजर अस्वद की सिमत है उस तरफ आगे बढ़े। ठीक है, पीछे की तरफ आ जाए, पीछे की तरफ लाइट लगी हुई है, बिल्कुल लाइट लगी हुई है, लाइट वहाँ उस लाइट के नीचे आ जाए, बिल्कुल लाइट के नीचे आ जाए और वो रास्ता पीछे जा रहा है, फर्श पर रहें, बिल्कुल फर्श पर रहें, मताफ में रहें। ठीक है, और अब ये रास्ता कहाँ निकलेगा? ये सीधा मसा की तरफ जा रहा है, बेसमेंट में जी बिल्कुल मसा की तरफ जा रहा है। आप कंटिन्यू कीजिएगा, अब वो जगह कंटिन्यू कीजिए जहां हमने रोका था। ठीक है, ये देखें मुझसे, अब ये सामने जो रास्ता जा रहा है ग्रीन ट्यूबलाइट लगी हुई है, सही। इस ग्रीन ट्यूबलाइट के पीछे सामने आपको दिखाया जाएगा शीशे हैं, और वो शीशा जो है वो मकाम है सफा का। ये जो शीशे दिखाए जा रहे हैं ये सफा की पहाड़ी है जहां से आपने तवाफ अपना साई शुरू करनी है, ये वो मकाम है जहां से आपने साई शुरू करनी है। यानी बेसमेंट में पहुंचना पहले से तो बहुत आसान हो गया, बहुत ईजी हो गया, अभी जो तामीर हुई है बिल्कुल नई तामीरात में बहुत आसान हो गया मुझसे। सही, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि चूंकि जो सही की जगह है जी वो बढ़ाई गई है, ठीक है, जो 2007 तक नहीं थी, जो असल सही की जगह थी वहीं तक सही होती थी। 2007 के बाद जबल अबू कुबैस की जानिब इजाफा किया गया, खाना काबा की तरफ नहीं, दूसरी तरफ इजाफा किया गया, बिल्कुल। तो वहाँ पर उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो बेसमेंट है यहाँ इजाफा नहीं किया गया। ये वही पुरानी जगह है, पुरानी जगह। पहले तो जरा बेसमेंट का पता बताते हो ढूंढना मुश्किल था, लेकिन अब बहुत इजी हो गया, अब इस रास्ते से आसान हो गया है। अच्छा, फिर उसमें ये भी है कि कोई शख्स 4 मंजिलें हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 4 फ्लोर हो गए एक तरह से जी। तो रश के मौसम में भी अगर सबसे टॉप पर चला जाए, लिफ्टें लगी हुई हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और टॉप पर जाकर खाना काबा की तरफ जो ट्रैक है, ठीक है, मरवा से सफा की तरफ आने वाला 2 ट्रैक हो गए ना, जी जी। एक वो जो खाना काबा की तरफ है, ठीक है, एक वो ट्रैक जो जबल अबू कुबैस की तरफ है। तो खाना काबा की तरफ जो ट्रैक है वो ऑलरेडी ओल्ड ट्रैक है, ठीक है, यानी वो पुरानी जगह है, उसी पर आना जाना कर ले, ठीक है, तो कोई मना भी नहीं करता, बिल्कुल। तो सही के भी तवाफ की तरह 7 चक्कर हैं और सफ़ा से शुरू करनी है। अच्छा, शुरू करने से पहले जी ये इस्लाम किया इसने, ये आया, अब इसने दुआ करनी है, ठीक है, सही की नियत भी करनी है, नियत बाद में करनी है, ठीक है, दुआ करनी है। सूरह बकरा की 25 आयतों की तिलावत की जा सके इतनी देर तक दुआ में मशगूल रहेगा, ठीक है, फिर ये नियत करेगा, ठीक है। सही भी चूंकि एक मुस्तकिल इबादत है, मतलब एक इबादत है, तो इसमें भी नियत ज़रूरी है। अभी सफ़ा से मरवा की तरफ जब बढ़ेगा तो थोड़ा ही दूर लाइटें लगी होंगी, सब्ज़ लाइटें, वहाँ इसने दौड़ना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भागना है, ठीक है, औरतें नहीं भागेंगी, तो वहाँ से भागेंगे मीलें अज़हरैन की तरफ, जी हाँ, ठीक। जब ये लाइटें ख़त्म हो जाएंगी फिर इसने कंटिन्यू कर लेना है। रफ़ीकुल हरमैन में दुआएं लिखी हुई हैं, इस दौरान ये दुआएं भी पढ़ेगा, ठीक है। फिर मरवा पर जाना है, मरवा पर ज़्यादा ऊपर ना चढ़े, थोड़ा ही, बस थोड़ा सा, बेसमेंट पे तो लेवल ही है, थल्ले वाली है, जी जी, थोड़ी सी हल्का नहीं है, बिल्कुल मामूली सा है, कोई इतना है नहीं। अब फिर ये वहाँ जाकर खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ करेगा, तो सही जो है वो कदरे आसान है, बिल्कुल, इसमें तारत वाजिबात में शामिल नहीं है, ठीक। हाइजा और निफास वाले भी सही कर सकती है, क्योंकि खारिज मस्जिद, ठीक है, इस मसले का ताल्लुक क्योंकि से नहीं है, ठीक, कर सकती है, और ये खारिज मस्जिद भी है, ठीक है। सही करने के बाद 7 चक्कर होंगे, सफ़ा से मरवा जाते हुए 1 चक्कर हुआ, फिर दोबारा जब आएंगे दूसरा चक्कर हुआ, इन दोनों को मिला के 1 चक्कर शुमार करना गलत है, ठीक है। उसके बाद अब हलक और कसर का मरला है, ये अगले सिलसिले उसके लिए है ये मरला कि जो उम्रे का एहराम खोलेगा, तमत्तो वाले ने उम्रे की नियत की, अपने खोलना है, लेकिन जो किरान जिसका है वो चूँकि एहराम नहीं खोलेगा, वो बदस्तूर सही करने के बाद भी एहराम की हालत में ही रहेगा। काले बहुत सारी थी, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मज़ीद काले नहीं ले सके हम, और इंशाअल्लाह अगले जो है वो सिलसिले में हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मजलिस हज उमरा 2 व्हाट्सएप नंबर हाजियों को देने का इरादा रखती है जी इंशाअल्लाह, और वो व्हाट्सएप नंबर मदनी चैनल पर नहीं चलाए जाएंगे, इसलिए नहीं चलाए जाएंगे कि यहाँ जो भी नंबर चलाया जाएगा ना उस पर सभी रब्ता करेंगे, ठीक। और मजलिस हज उमरा का शायद ज़हन ये है कि सिर्फ हुज्जाज इस पर अपने सवाल पूछें, ठीक। तो जो हाजी कैंप हैं वहाँ किसी तरह ब्रोशर वगैरह के जरिए कार्ड की सूरत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे, दे दिए जाएंगे, जी जी। तो हुज्जाज को जो भी मसला दरपेश हो वो दावत इस्लामी के जो मकातिब लगे हुए होंगे, एयरपोर्ट पर भी होंगे और हाजी कैंप में भी होंगे, वहाँ से वो कार्ड तलब करें जी, ताकि वो नंबर साथ ले जाएं, हज के मसाइल
यूं भी आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। फौरी जवाब मुमकिन है ना मिले, लेकिन सहूलत से जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है। और हज के जो अय्याम हैं 7, 8, 9 तारीख, इसमें भी एक नंबर हम कॉल के लिए जारी करने का इरादा रखते हैं, वो भी वहीं छपा हुआ होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप कॉल के जरिए भी मसला पूछ सकते हैं। हज के लिए एक हॉटलाइन होगी इंशाअल्लाह। हमारे चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह सिलसिला और मुफ्ती साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू सुनते रहने का दिल चाहता है, लेकिन चूंकि हमारा एक लिमिटेशन होती है वक्त की, अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले की बरकत से दुरुस्त हज करना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह ताला हमारी इस सई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक 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 लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक।